سامعین، حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر زندگی دینے کے بعد ہمیں اور آپ کو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے صرف کسی ایک چیز کا تذکرہ کر کے اپنی نعمت کو یاد دلایا ہے اور اپنی نعمت کا احساس کرایا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہارے اوپر انعام یہ کیا ہے، نعمت کی ہے اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہارے اندر تمہارے ہی بیچ کے ایک آدمی کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، جو نبی اور جو رسول تمہارے سامنے قرآن کی آیات کو پڑھ کر کے سناتے ہیں اور جو گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سے کچھ چاہتا بھی۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والا کوئی آدمی کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ ہم اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مائک جو لگا ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہماری آواز دور تک جائے، آواز کے سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن اگر یہ مائک اپنے مقصد میں کام کرنا بند کر دے، اگر یہ میری آواز دور تک نہ پہنچائے، تو ایسی صورت میں کوئی اس مائک کو یہاں نہیں رکھے گا، اسے اٹھا کر کے ہم پیچھے رکھ دیں گے، اس لیے کہ خراب ہو چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، پیدا کیا، دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، کچھ کرنے کی صلاحیت اور طاقت دی، ہم اپنے دماغ سے بنائی ہوئی چیز جب وہ خراب ہو جائے، مقصد میں کام کرنے سے دور رہ جائے، مقصد میں کام کرنے سے عاجز رہ جائے، مقصد میں کام کرنا بند کر دے، ہم اسے اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا اگر ہم اس مقصد پہ کھڑے نہ اترے، اگر ہم اس مقصد کے مطابق زندگی نہ گزارے، اگر اللہ کو جو مطلوب ہے اس مطلوب پر ہم کھڑے اترنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر کیا اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے جنات کی جماعت تم بھی سن لو اور انسانوں تم بھی سن لو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جناتوں کو اور میں نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے جنات کو بھی اور میں نے انسان کو بھی اپنی توحید کی گیت گانے کے لیے، اپنی توحید کا گن بجانے کے لیے میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا ہے، اپنی خالص عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ توحید ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ میں کچھ پوائنٹس کی روشنی میں آپ کے سامنے خطاب کرنا چاہتا ہوں اور ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ یہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ غور سے سنیں میری پیاری ماں بہنوں، غور سے سنو اور جو باتیں مناسب معلوم ہو، اچھی ہو، اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور توحید الوہیت انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی سے شرک کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں توحید کو اولیت ہر چیز میں حاصل ہونی چاہیے، اور اسی توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول کو بھیجا، سب کی دعوت ایک تھی، سبوں نے توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت کے اندر ہم نے رسول بھیجے، سارے امتوں کے اندر ہم نے نبیوں کو بھیجا، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ضرورت کے مطابق اللہ نبی اور رسول بھیجتا رہا، لیکن سارے نبی، سارے رسول جو اپنی امت کے اندر آئے، اپنی امت کے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دیا، ان کے عقیدے کو سیدھا کرنے کی کوشش کی اور ان کے عقیدے کو درست کرنے کے ان لوگوں نے کی کوشش کیا۔ خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے رسول بنایا، اللہ کے نبی نے مکے میں توحید کی دعوت دینی شروع کی اور آپ نے بتانا شروع کیا، اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے دعا مانگو، ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، بیمار ہو جاؤ اللہ سے بیماری سے بچنے کی دعا کرو، بیماری سے ٹھیک ہونے کی دعا تم اللہ سے کرو، تمہیں بیٹا نہ ہو اولاد نہ ہو اولاد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، مصیبتوں سے نکلنا ہے تو اللہ سے مانگو، پریشانیوں کو دور کرانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کی اور توحید کی دعوت کے لیے اللہ کے نبی کو ہر طرح کی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ جناب محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کرام کے ایمان کو درست کرنا چاہتے تھے، توحید سیدھا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا تھا، اے بچے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے چھوٹے بیٹے، اے چھوٹے لڑکے اور اے چھوٹے بچے، جب تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو تم اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تمہیں مدد مانگنے کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تکلیفوں کو دینے والا، مصیبتوں کو ڈالنے والا، تکلیفوں پریشانیوں مصیبتوں میں مبتلا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، پریشانیوں سے نکالنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے جس آدمی کو پیدا کیا، جو آدمی ہماری طرح سے دنیا کے اندر زندہ رہا اور جب مر جائے، مرنے کے بعد کیا وہ آدمی ہماری ڈگری بنا سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی ہماری بیماریوں کو دور کر سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی بے اولاد کو اولاد دے سکتا ہے جو ہماری طرح سے اس دنیا کے اندر ایک دن زندہ تھا اور مر چکا ہے آج؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین پر ایمان مضبوط کریں۔ مصیبتوں میں مبتلا کرنے والا اللہ، مصیبتوں سے نجات دینے والا اللہ، بیماریوں میں مبتلا کرنے والا اللہ، بیماریوں سے شفایاب کرنے والا اللہ، ہر پریشانی ہر مصیبت کو دور کرنے والی ذات اگر کسی کے ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ عقیدے کی اصلاح، میرے بھائیوں، ہم اور آپ، میری پیاری مائیں بہنیں غور کریں، ہم اور آپ نے اپنے بچوں کو توحید سکھلایا یا نہیں سکھلایا؟ ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، انہیں توحید کا علم نہیں ہوتا، انہیں اللہ کا علم نہیں ہوتا، انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کون سا کام ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ پیاری ماں اور بہنیں، چھوٹا بچہ جب گود میں لینے کے لائق ہوتا ہے، بچے کو گھر کے لوگ گود میں لے کر کے گھر سے باہر جاتے ہیں، یہ میری پیاری ماں اور میری پیاری بہن اپنے بچے کے پیشانے پہ کاجل لگا دیا کرتی ہے، اس کے ماتھے پہ کالا کاجل لگاتی ہے، وہ اس نیت سے لگاتی ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کا لاڈلا اس کا بچہ یا اس کی بیٹی نظر بد سے بچ جائے گی، نظر نہیں لگے گی کسی کی۔ میری پیاری ماں بہنوں غور کرو، جس کاجل کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کے اندر یہ طاقت کس نے دے دیا؟ اس کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ آپ کے بیٹے کی نظر بد سے حفاظت کرے گا اور وہ آپ کے بیٹے کو نظر لگنے سے بچا لے گا؟ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کو اپنے بیٹے کو نظر بد سے بچانا ہے، لوگوں کی خراب نگاہوں سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھاؤ، آپ نبی کے طریقے کو پڑھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواز حضرت حسن اور حسین کے اوپر یہ دعا پڑھ کر کے پھونکا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، اللہ کی مکمل کلمات کے ذریعے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر ملامت والی نگاہ سے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ غور کرنا میری پیاری ماں بہنوں، آج ہمارے عقیدے میں گڑبڑی بہت زیادہ ہے، آج ہمارے عقیدے کی اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ غور کرو، آپ کاجل لگاتی ہو، آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں، اپنی بیٹی کے ہاتھ میں یا اس کے گلے میں یا اس کے کمر پہ آپ کالا دھاگا باندھ دیتی ہو، چھلے پہنا دیا کرتی ہو کالا، اس مقصد سے کہ آپ کے بیٹے کی حفاظت و چھلا کرے گا۔ میری ماں بہنوں، جو اللہ رب العالمین آپ کے پیارے سے بیٹے، آپ کی پیاری سی ننھی سی بیٹی کی حفاظت
آپ کے پیٹ میں کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین پیٹ سے باہر آنے کے بعد آپ کے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کی حفاظت جو آپ کے پیٹ میں کر سکتا ہے، جہاں کھانے کا کوئی سسٹم نہ ہو، اگر اللہ نہ چاہے آپ کا بیٹا کھا نہیں سکتا، اسے آکسیجن نہیں مل سکتی، پوری حفاظت کے ساتھ 9 مہینے تک آپ کے پیٹ میں جو اللہ آپ کے بچے کو رکھتا ہے، اس بچے کی حفاظت اللہ پیٹ سے باہر آنے کے بعد بھی کرے گا۔ آپ تعویذ لٹکائیں، آپ چھلا پہنا دیں، آپ غیروں کے مزاروں پہ جائیں، آپ غیروں کی دعا کے بھروسے ہو جائیں، اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں شرک ہے اور اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ اللہ رب العالمین جس چیز کو چاہے اسے معاف کر سکتا ہے۔ آج کا ہمارے نوجوان کو توحید کا علم نہیں، اسے توحید کا مطلب نہیں، یہ روزی کی قسم کھا رہا ہے، یہ ماں کی قسم کھا رہا ہے، یہ کسی کے پیار اور کسی کے محبت کی قسم کھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے والا، اللہ کے علاوہ کسی باپ کی قسم کھانے والا، روزی کی قسم کھانے والا، ماں کی قسم کھانے والا، اولاد کی قسم کھانے والا، یا اس کے علاوہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانے والا مشرک ہے، بھلے ہی شرک اصغر کا مرتکب ہو مگر شرک کرنے والا ہے، یہ درجہ اللہ کا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے توحید کو اپنے سینوں میں پیدا کرو، اپنے گھر کو توحید والا بناؤ۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، شیطان بھاگ جائے گا۔ ہمارے گھروں میں نماز پڑھی جانی چاہیے، شیطان بھاگ جائے گا۔ ہمارے گھروں میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، شیطان گھروں سے بھاگ جائے گا۔ آپ تعویذ لٹکا کر کے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، گھروں کے دروازے پر تعویذ لٹکا دیا، گھر کی دیواروں پر تعویذ لگا دیا، بچے کے گلے میں تعویذ پہنا دیا۔ ارے سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ توحید اگر نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہ ہوگی۔ اگر ہم نماز راتوں رات پڑھیں، اپنی پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں دے دیں، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو پھر اللہ ان عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کرنے کے بعد ایمان کی حالت کے بغیر، کفر کی حالت میں ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، کل قیامت کے دن اگر زمین کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ زمین کے برابر سونے کو بھی قبول نہ کرے گا۔ توحید اگر نہیں ہے تو اللہ ہماری کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہمارے گھروں میں ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کے فیشن کا اعتبار کرتی ہے۔ دیکھتا ہے باپ کہ میرا بیٹا اپنے گلے میں مالا پہن رکھا ہے، چین پہن رکھا ہے، اپنے گلے میں چھلا باندھ رکھا پہن رکھا ہے، کالا دھاگا پہن کر کے گھوم رہا ہے، لیکن باپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ماں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیو، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تہذیب نہ تھی، یہ میرے نبی کا طریقہ نہ تھا۔ مجھے کسی اور موضوع پہ آپ کے سامنے باتیں بیان کرنی تھی، لیکن میرے دوست شیخ جنید صاحب جامعی نے کہا توحید پر بولو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، نظر پڑی، انہوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ باندھ رکھا تھا، پہن رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہے یہ؟ کہا اللہ کے رسول مجھے وہن کی بیماری ہوا کرتی تھی، مجھے وہن کی بیماری ہے، اور اگر میں اس کو پہنوں گا تو میری بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے اس آدمی کا اعتماد اس دھاگے، اس چھلے پر تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزیدک الا وہنا، یہ تمہاری بیماری میں اضافہ کر سکتا ہے، تمہارا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری بیماری کو دور کر دے۔ اور آپ نے کہا اگر تم اسی حالت پر مر گئے، اگر یہ پہنے ہوئے اور اس پر اعتماد اور عقیدہ رکھتے ہوئے اگر تمہارا انتقال ہو گیا
تو تم اسلامی طریقے کے خلاف موت پاؤ گے، اسلامی طریقے کے خلاف مرو گے۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، غور کرنا، آپ غور کیجئے اور بتائیے کیا ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے اوپر موت کب آئے گی، کب مریں گے؟ نہیں معلوم ہے۔ اور آج اچانک موت کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اپنے بدن سے تعویذ کو نکال کر کے پھینک دو، اپنے ہاتھوں سے چھلوں کو نکال کر کے پھینک دو، اپنے ہاتھوں سے تعویذ کو نکال کر کے، اپنے گھروں سے تعویذ کو نکال کر کے پھینک دو۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی آیات کی تعویذ لٹکانا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ بتائیے اس قرآن، جس قرآن کی عظمت کا حال یہ ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ رب نے فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے، پہاڑ اس قرآن کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور تم اس کا مشاہدہ کر لیتے۔ وہ قرآن، جس قرآن کو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابی کی زبان سے سنتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تلاوت ہو رہی ہے، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے نبی زاروں قطار روتے جا رہے ہیں۔ وہ قرآن، جس قرآن کی تلاوت مومنوں اور مسلمانوں یا اللہ کے بندوں کے دلوں کی نرمی کو پیدا کرنے والی کتاب ہے، اس کتاب کو آپ اپنے گلے میں باندھ لیں، اس کتاب کے الفاظ کو اپنے ہاتھ میں باندھ لیں، اور نعوذ باللہ ہم قضائے حاجت کرنے جائیں، ہم پیشاب کرنے جائیں، ہم اپنی ضروریات زندگی سے فارغ ہونے کے جائیں، وہ قرآن ہمارے ہاتھ پہ لٹکتا رہے، وہ قرآن ہمارے گلے میں لٹکتا رہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ جو چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے مہر لگانے کے لیے، اس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ جب پیشاب کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، پائخانے میں جایا کرتے تھے، ضروریات زندگی سے فارغ ہونے کے لیے جایا کرتے تھے، آپ اپنی انگوٹھی کو نکال کر کے باہر رکھ دیتے تھے، اس لیے اس پہ اللہ کا نام ہے، اس پہ محمد کا نام ہے۔ ہم اسی تعویذ کو پہن کر کے نہ جانے کہاں جائیں۔ میرے بھائیوں، میری پیاری ماؤں بہنوں، اگر آپ کے ہاتھ میں، آپ کے گھر پہ، آپ کے بیٹے اور بیٹی کے ہاتھ میں، آپ کے شوہر کے ہاتھ میں تعویذ بدی ہوئی ہے یا گلے میں لٹک رہی ہے یا کہیں بھی ہے، آپ ابھی تعویذ کو نکال کر کے پھینک دیں، تعویذ کو ختم کریں، رب سے توبہ کریں۔ مصیبتوں میں مبتلا کرنے والا، جیسا کہ میں نے کہا، اللہ ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ پر مکمل اعتماد کریں، اللہ کی بات پر مکمل بھروسہ کریں، اور توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ ہو، توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں چلتا۔ اسی توحید کے لیے تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اسی توحید کے لیے آج ہم نے اور آپ نے، ہماری پیدائش مسلم گھرانوں میں ہو گئی، ہمارے نام کے سامنے محمد اور احمد لگ گیا، ہمارے نام کے سامنے عبداللہ عبدالرحمان لگا ہوا ہے، ہم نے مسلمان اپنے آپ کو شمار کر لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا نبی کے صحابہ کی زندگی کو پڑھو، نبی کے صحابہ کی سیرت کو پڑھو، ایمان کے لیے، توحید کے لیے کتنی تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال کالے کلوٹے تھے، غلام تھے، مگر جب توحید کا اقرار کیا، اللہ کو اپنا معبود برحق مان لیا اور نبی کو رسول مانا، نبی کی دعوت کو قبول کیا، مکے کے لوگوں نے ستانا شروع کر دیا، مکے کے لوگوں نے ستانا شروع کر دیا۔ بلال کا مالک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتا ہے، سینے پر بہت بڑا پتھر رکھتا ہے۔ میری بہنیں غور کرنا، سینے پر بہت بڑا پتھر رکھتا ہے اور بلال کو تڑپایا جاتا ہے۔ ذرا غور کرو، آج ہمارے یہاں گرمی زیادہ ہو جائے، چھت پہ بغیر چپل کے ہم نہیں چل سکتے، روڈ پر بغیر چپل کے نہیں چل سکتے، اس لیے کہ زمین گرم ہوا کرتی ہے، اور وہ ریتیلی زمین، بالو والی زمین، اس پر نیچے سے بالو ہے، گرم ہے، تپ رہا ہے۔ بلال کو لٹا دیا گیا ہے، سینے پر بڑا بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے۔ ذرا غور کرنا، سینے کی چربیاں پگھل رہی ہیں۔ بلال کا مالک یہ کہہ رہا ہے، اے بلال، اگر تم محمد کے دین سے باز آ جاؤ، اگر تم توحید کو چھوڑ دو تو یہ پتھر میں تمہارے سینے سے ہٹا دوں گا، لیکن اگر تم محمد کو محمد رسول اللہ مانتے رہو گے، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ گے،
खाने काबा में रखे हुए 360 बुतों की इबादत नहीं करोगे तो फिर सुन लो इसी तरह से हम तुम्हें तकलीफ देते रहेंगे। मगर बिलाल कहते रहे अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत का मुस्तहिक है, अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। मेरे बहनों, इस्लाम की पहली शहीदा हजरत सुमैया की जिंदगी को आप पढ़ो। इस्लाम की पहली शहीदा खातून में से, औरतों में से इसी तौहीद की बुनियाद पे उन्हें दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया। मगर तौहीद से किसी ने कोई समझौता न किया। तौहीद हमारी जिंदगी में कैपिटल, हमारी तौहीद हमारी जिंदगी की बुनियाद है। जिस दिन हमने तौहीद से हाथ धोया, यकीन मानो हम दीन से दूर हो जाएंगे, इस्लाम से दूर हो जाएंगे। तो मुसलमानों, तौहीद से किसी तरह का कोई समझौता ना हो। हमें अपने अकीदे को दुरुस्त करना है, हमें हर चीज का सवाल अल्लाह से करना है, हर परेशानी का खात्मा अल्लाह से करना है, और खास करके अपने बदन से, अपने हाथ से, अपने गले से, अपने घर की दीवार से और अपने घरों के अंदर से हमें और आपको तारीख को निकाल करके फेंकने की जरूरत है। कुरान की तिलावत की जाए, कुरान को पढ़ा जाए, सुबह शाम आप कुरान की तिलावत करें, अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बंदगी करें। इंशाअल्लाह रहमान हमारा घर पाक हो जाएगा, हमारे घरों से शैतान भाग जाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, ऐ लोगो तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। क्या कब्र पे कोई नमाज पढ़ता है? कब्र पे नमाज पढ़ना जायज नहीं, कब्र पे बैठ के कुरान की तिलावत करना जायज नहीं। अमीर के लिए मग़फ़िरत की दुआ किया जा सकता। आपने फरमाया ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। यानी जिस तरह कब्र के पास ना तो कुरान पढ़ा जाता, ना नमाज की अदायगी होती है, ऐसे अपने घर को ना बना लो कि तुम अपने घर में कुरान ना पढ़ो, तुम्हारे घर में नमाज ना पढ़ी जाए, तुम्हारे घरों में अल्लाह का नाम न लिया जाए। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, इसके बाद क्या कहा, इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बक़रा, जिन घरों में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए, जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ा जाए, उस घर से शैतान भाग जाया करता है, शैतान भाग जाता है, शैतान का बसेरा उस घर में नहीं रहता है। तो अपने घरों में कुरान की तिलावत करें। और सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ीहि वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीहि कमसलिल हय्यि वल मय्यित, जिन घरों में अल्लाह का जिक्र किया जाए, जिन घरों में अल्लाह को याद किया जाए, जिन घरों में कुरान की तिलावत की जाए, वो घर और वो घर जिस घर में अल्लाह की इबादत न की जाए, जिस घर में कुरान की तिलावत न की जाए, जिस घर में अल्लाह की बंदगी न की जाए, उन दोनों घरों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह से है। जिस घर में अल्लाह की इबादत, वो घर जिंदा है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र, वो घर जिंदा है। जिस घर में कुरान की तिलावत, वो घर जिंदा है। जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो, जिस घर में अल्लाह का नाम ना लिया जाए, जिस घर में अल्लाह की बंदगी न की जाए, वो घर मुर्दा है, मुर्दा है। तो मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को पढ़ा, उसमें अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ वो लोगो जो अल्लाह पर ईमान लाए हो, रसूल पर ईमान लाए हो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में तुम मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर से मुसलमान बन जाओ, आधे अधूरे मुसलमान न बनो। एक मुसलमान वो होता है देख करके पहचान लिया जाए, उसका बाल, उसका कपड़ा, उसका रहन सहन, उसकी बातचीत, अंदाज़े गुफ्तगू, एक दूसरे के साथ उसके मामलात ऐसे हो कि उससे पहचान लिया जाए मुसलमान। मगर आज वज़ा में तुम हो, नसारा तो तमद्दुन में हुनूर। आज एक मुसलमान बच्चे को अपने त्योहार की खुशियां अच्छी नहीं लगती, एक मुसलमान को इस्लामी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। मेरे भाइयों, एक मुसलमान को अल्लाह की इबादत करने के लिए फुर्सत नहीं है। हद तो तब हो गई, हफ्ते में एक दिन ये मुसलमान नमाज पढ़ने आता है, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए एक हफ्ते में एक दिन मस्जिद में आता है, और एक दिन भी उसे इस बात की तौफीक नहीं होती कि अल्लाह के घर में हम कुछ औकात गुजार लें, मस्जिद में अजान से पहले आ जाएं, कुरान की तिलावत कर लें,
ذکر و اذکار کر لیں. آج کے اس نوجوان اور مسلمان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے. وقت ختم ہونے کے بعد لوگ گھر سے آتے ہیں, خطبہ شروع ہونے کے بعد ارے محروم ہیں آپ, محروم ہیں آپ. آج دنیا کے اندر اگر کوئی اعلان کر دے کوئی چیز آپ کو فری میں مل رہی ہے, بھاگ پڑیں گے, دوڑ پڑیں گے, لائن لگ جائے گی. کوئی اگر نہیں ہو سکتا فون کر کے کہے گا میرا نمبر لگا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سے ایسے مواقع جن مواقع پہ انہیں خوب اجر و ثواب سے نوازتا ہے. اگر کوئی آدمی شروع میں آتا ہے, مسجد میں پہنچتا ہے, اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. جمعہ کے دن پہلے اگر آتا ہے, خطبہ شروع ہونے سے پہلے آخری آدمی جو ہوگا کم سے کم ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اسے ثواب ملے گا. لیکن خطبہ شروع ہونے کے بعد وہ فرشتے جو اذان ہوتی, فرشتے جو ریکارڈ کی کاپی لے کر کے رجسٹر لے کر کے رہتے ہیں اور رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے. آپ آئے اور آپ بہت بڑے ثواب سے محروم بن گئے. میرے بھائیوں, ہم اور آپ دنیاوی چیزوں کی لالچ میں, فالتو چیزوں میں, لہو و لعب میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں, اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. ہم موبائل پر نیوز سنتے ہوئے نہ جانے کیا کیا کرتے ہوئے ہمارے پاس ہمارا دل لگتا ہے. لیکن ہم غور کریں کتنے بڑے محروم ہم ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں آدھا گھنٹہ اور پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ہاں, ناچ گانا دیکھنے کے لیے فرصت ہے, ان مجلسوں میں جانے کے لیے فرصت ہے. میرے بھائیوں, مسلمان بن جاؤ, ایمان والے بن جاؤ, نیک اعمال کو انجام دینے والا بن جاؤ. یہ چند دن کی زندگی ہے, ایک دن مرنا ہے ہمیں اور آپ کو, اور جب مرنا ہے تو پھر مرنے کے بعد اللہ کے حضور بھی جانا ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب کرنا ہے. میرے بھائیوں, آج مسلمان نوجوانوں اپنی اصلاح کرو. نوجوانوں, آپ کو خاص کر کے اپنے رب کی مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. آج ان کے کپڑے دیکھ لو, ان کے سروں کے بال دیکھ لو, ان کی زندگی کا طرز عمل دیکھ لو, ان کی زندگی کا صبح و شام دیکھ لو, ان کا لائف سٹائل آپ دیکھ لو, آپ کو افسوس ہوگا. اور اگر غیور آدمی ہے تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچے گا کہ کیا یہ مسلمان ہیں. میرے بھائیوں, آپ اگر باپ ہیں ان اولادوں کے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ ان کی اصلاح کرو. آپ انہیں دیندار بناؤ, دین کے راستے پر لا کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کرو. دیکھا یہ جاتا ہے, سنا یہ جاتا ہے, مسلمان بچے شراب بھی پی رہے ہیں, مسلمان بچے نمازوں سے دور ہو رہے ہیں, مسلمان جوا بھی کھیل رہا ہے. ارے سنو, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جوئے کا تذکرہ, تاش, اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے شراب کے ساتھ کیا ہے. شراب کے ساتھ جوئے کا تذکرہ. اب وہ چاہے آپ جوا ہی کھیلیں یا ٹائم پاس پہ تاش کی پتیاں آپ اڑائیں, وہ ساری چیزیں اس زمرے میں شامل ہیں. کیا کہا, انما الخمر والمیسر, یقیناً شراب, جوا, یہ بدپالی, بدشگونی, یہ پانسے اور تیر نکالنا, یہ ساری چیزیں رجس ناپاک ہیں اور انسانوں کا کام نہیں ہے. یہ قرآن کہتا ہے, یہ میں نہیں کہتا. کہ انسان کا کام نہیں ہے شراب پینا, انسان کا کام نہیں ہے جوا کھیلنا. کس کا کام ہے؟ من عمل الشیطان, یہ شیطان کا کام ہے. فاجتنبوہ, لہذا تم اس سے بچنے کی کوشش کرو. میرے بھائیو, فیصلہ خود کرو. آپ اپنا شمار انسانوں میں کرانا چاہتے ہو, آپ اپنا شمار اچھے لوگوں میں کرانا چاہتے ہو, یا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو دنیا شیطان کہے؟ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو, اگر آپ انسان بننا چاہتے ہو, انسانوں والا عمل کرنا چاہتے ہو, نیک لوگوں میں سے بننا چاہتے ہو, آؤ اللہ کے دربار میں, اللہ کے گھر میں آؤ, نماز پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کی بندگی کرو اور حلال کھانے کی کوشش کرو. حرام سے اپنے آپ کو دور رکھو, حرام کمائی سے اپنی حفاظت کرو, اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہ کرو. لوگوں, اللہ کی عبادت اور بندگی کرو. اللہ نے جس مقصد کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے اس مقصد پہ کھڑے اترنے کی کوشش کرو. توحید کے دامن کو تھامو, توحید اپنی زندگی سے ختم نہ ہونے دو. اور اگر توحید نہ رہی تو پھر مرنے کے بعد آپ کو کبھی بھی کسی طرح کی کوئی کامیابی نہ مل سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو موحد بنا, آمین.